السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحق اسلامک چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ تو حدیثوں کی کتابوں میں شعبان کے مہینے کے بارے میں جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں دراصل یہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے، اور رمضان کی تیاری شعبان کے مہینے میں کرنی چاہیے۔ جو بھی خرید و فروخت ہے وہ شعبان کے مہینے میں کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم خرید و فروخت کے سلسلے میں لگ جائیں راتوں میں، اور پھر راتوں میں ہمارا پورا وقت بازاروں میں گزرے، جبکہ حدیثوں میں بات ملتی ہے کہ سب سے بہترین جگہ وہ مسجد ہے، اور سب سے گندی جگہ اور سب سے بدترین جگہ وہ بازار ہے۔ اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ رمضان میں لوگ تراویح کے بعد ہی شاپنگ کو نکلتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ابھی تو مسجد میں تراویح پڑھے، روئے، اللہ سے دعا کرے، نیکیاں بٹور لیے، اور پھر وہ نیکیوں کو لے جا کے تراویح کے بعد بازار میں جا کے جو ہے نا سارے لٹا کے آ گئے، اور پھر گناہ کی ٹوکری سر میں لے کر آ گئے۔ نہیں، جو بھی خرید و فروخت آپ کو کرنا ہے وہ شعبان کے مہینے میں ہی کر لینی چاہیے۔ اور ایک شعبان کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنا ہے، تاکہ رمضان میں اچانک روزے رکھ لینے سے طبیعت خراب ہو جائے، اور طبیعت کے خراب ہو جانے کی وجہ سے کہیں روزوں پر کچھ فرق نہ پڑ جائے۔ اس کے لیے پہلے سے اپنی طبیعت کے اندر روزے کا مزاج بنا لینا ہے، تاکہ طبیعت بھی اس سے روزے سے مانوس ہو جائے۔ نہیں تو پھر اچانک آپ بھوکا رکھنا شروع ہو جائیں گے، بد ہضمی، کھٹی ڈکار، لوز موشن، پیٹ میں گیسز، یہ ساری مختلف جو پریشانیاں اور بیماریاں ہیں یہ اچانک آ سکتی ہے۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے شعبان کے مہینے میں ہی اگر ہم روزے رکھنا شروع کر دیے، 5، 6، 7، 8، 9، 10 جتنا ہو سکے اتنا اگر رکھ لیے، اور اپنے طبیعت کو بتا دیے کہ بھائی اگلا مہینہ جو آنے والا ہے رمضان کا مہینہ، وہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، اس مہینے کی تیاری کرنا ہے، اور اس مہینے کے روزے میں کچھ فرق نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ نفل روزے رکھے جائیں۔ اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری بیماریوں سے فائدہ ہے روزہ رکھیں، نفل روزہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے میں 3 روزہ رکھتے تھے، بعض روایت کے مطابق ہر ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو بہرحال تو شعبان کے مہینہ ہمیں کس طرح گزارنا ہے، شعبان کے مہینے میں ہم کیا کیا کریں، یہ سب باتیں میں آپ کو ڈیٹیلز بتانے والا ہوں۔ شعبان کا مہینہ ہے، ہمیں پہلی بات یہ سمجھ جائیے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ دراصل رمضان کا استقبال ہے۔ جس طرح آپ کے گھر میں کوئی 1 سال سے مہمان نہیں آیا، اب وہ مہمان کی آمد ہے، مہمان آپ کے گھر میں آنے والے ہیں، آپ کو معلوم ہے، تو اس مہمان کے استقبال کے لیے، اس مہمان کو ویلکم بولنے کے لیے، اس مہمان کو اپنے گھر میں بلانے کے لیے آپ کیسی تیاریاں نہیں کریں گے؟ اس کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے جو بھی چیزیں آپ کو میسر ہے، اب ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح یہ رمضان ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن مجید اللہ پاک نے اتارا ہے۔ کتنی بابرکت مہینہ ہے،
کہ اللہ پاک نے اس مہینے میں رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کو اتارا۔ تو ویسے مبارک مہینے کے اندر اللہ پاک نے جو ہمیں احکامات بتائے ہیں، روزے ہے، یہ روزہ رمضان کا ایک روزہ غیر رمضان کے سارے زندگی کا روزہ ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے روزہ رکھ کر۔ اپنی طبیعت کے اندر، اپنی طبیعت میں بنا لینا ہے کہ تمہیں ایک مہینہ روزہ رکھنے کی تیاری کرنی ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ایک مہینے کی کسی روزے پر کسی طرح کی کوئی کمزوری واقع نہ ہو جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کی بھی عادت دلانا ہے، جو گانے سننے کے شوقین ہیں، ماشاءاللہ رمضان کے اندر مسجد سے دور ہے، وہ لوگ بھی الحمدللہ مسجدوں میں آنے لگتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر مسجدیں کھچاکھچ بھر جاتی ہیں۔ اب جو یہ شعبان کا مہینہ ہے، تو شعبان کے مہینے کے اندر بھی اسی طرح گناہوں کی کمی کرے۔ جو حضرات کسی اور گناہ میں لگے ہوئے ہیں اور رمضان میں وہ گناہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے ایسا کرنا ہے کہ گناہ آہستہ آہستہ چھوڑیں۔ اب کوئی گانے سننے کے شوقین ہے لیکن رمضان میں گانے نہیں سنیں گے، بالکل نہیں سنیں گے، تو گانے سننے والے حضرات ایسا کریں کہ شعبان کے مہینے میں گانا سننا کم کر دے، بالکل بند کر دے۔ بالکل اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم کرتے رمضان آئے تک بالکل بند کر دینا چاہیے۔ ویسے تو گانے سننا بالکل جائز نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے، کسی بھی طرح کا کوئی میوزک گانا بالکل صحیح اور درست نہیں ہے، اس سے جذبات ابھرتے ہیں اور انسان مختلف قسم کی جرائم کی طرف انسان جانے لگتا ہے گانے کی یہ خرابیاں ہیں۔ الغرض میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ شعبان کا مہینہ ہم کس طرح گزاریں۔ تو شعبان کے مہینے کے اندر پہلی بات جو یہ ہے آپ کو کہ روزہ رکھیں، کثرت سے روزے رکھیں، ہر ہفتے میں 3-4 روزے رکھیں۔ اگر آپ ہر ہفتے میں 2 بھی روزہ رکھ لیے تو 4 ہفتے ہیں، 4 ہفتے کے 8 روزے ہو جاتے ہیں آپ کے۔ اگر آپ زیادہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس سے بھی کوئی بھی مشکل نہیں ہے، لیکن طبیعت کے اندر ایک بات آ جاتی ہے کہ بھائی ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور ایک بات یہ ہے کہ رمضان کے اندر جس طرح ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اور جو ہے زکوٰۃ ہم اہتمام سے ادا کرتے ہیں، اسی طرح شعبان کے مہینے کے اندر بھی جو ہے نا اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے رہے، عادت بناتے رہے۔ اس طرح صدقہ خیرات تو ہمیشہ کرنی چاہیے، کیونکہ صدقہ فرمایا کہ ہر اپنی بیماریوں کی علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو، حدیث کے اندر ہے۔ صدقہ تو انسان کو ہمیشہ دینی چاہیے، لیکن رمضان کا استقبال کے لیے انسان کو صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور شعبان کے مہینے میں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرنا ہے کہ اے اللہ رمضان اپنے رحمتوں کے ساتھ ہمیں رمضان کی رحمتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے یہ دعا کرنا ہے۔ رمضان تو نصیب ہو جاتا ہے، کتنے سارے لوگوں کو ہے جو ہے کہ زندگیوں میں رمضان نصیب ہوا لیکن اپنی بخشش نہیں کرا سکا۔ جو دوسرے مہینے میں کھاتے پیتے تھے اسی طرح رمضان کے مہینے میں بھی کھاتے پیتے رہے، تو ان کے لیے رمضان کیا اور غیر رمضان کیا۔ لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ بات سمجھنا چاہیے کہ رمضان یہ بہت بڑی قیمتی مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ایک وقت ہم سب کے لیے بڑی قیمتی ہے، تو ایسے قیمتی وقت ضائع نہیں ہونا بول کے شعبان میں ہی اس کی تیاری ہم اگر کریں گے تو انشاءاللہ رمضان کا کوئی بھی وقت ہم سے نہیں گزرے گا۔ اسی طرح قرآن شریف کی تلاوت ہے، قرآن شریف کی تلاوت کے اندر بھی معمولی اضافہ کریں۔ اگر آپ معمولاً آپ کا 1 صفحہ پڑھتے تھے تو 2 صفحہ پڑھنے لگے، 1 پاؤ پارہ پڑھتے تھے تو پاؤ پارے سے اور 2-3 صفحہ اور بڑھ کر پڑھیں، 1 پارہ تلاوت کرتے تھے تو 1 پارہ سے اور پاؤ پارہ کا اضافہ کر لیں۔ اس طرح تلاوت کا بھی اہتمام ہو۔ تو رمضان کے اندر کے علاوہ
شعبان کے مہینے میں جب ہم اس طرح اپنے آپ کے اندر تبدیلی لائیں گے، گھر کے اندر بھی اپنے بچوں سے کہیں گے، اپنے بیوی سے کہیں گے کہ بھائی رمضان کی تیاری ہمیں ابھی سے ہی کرنی ہے۔ خرید و فروخت، جو بھی ہمیں کچھ کپڑے لینے ہیں، چپل لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، وہ سب کچھ شاپنگ شعبان کے مہینے میں ہی کر لیں۔ رمضان میں صرف مسجد، گھر اور اپنا کاروبار، بس اور کوئی چوتھا کام نہیں ہونی چاہیے۔ ہم شاپنگ میں چلے گئے، وقت برباد کر دیے، ایسا ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ العظیم اگر ہم اس طرح شعبان کا مہینہ گزاریں گے تو اللہ پاک سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی رحمتیں ہمیں ضرور ہم اس سے فائدہ حاصل اٹھا سکیں گے۔ اور ایک بات ہے شعبان کے مہینے میں کرنے کا، راتوں میں جاگنے کی عادت، راتوں میں تہجد جاگنے کا عادت تو لوگوں میں فیشن ہو گیا۔ لوگ راتوں میں جاگ رہے ہیں کیا واسطے؟ کچھ اور مشغلے کے واسطے۔ 4 دوست مل کے بیٹھ گئے چبوترے میں، پوری رات گزر گئی، قہوہ پیتے گھوا پیتے، ڈکاشن پی لیتے، پوری رات گزر گئی، ان میں سے کسی کو تہجد نصیب نہیں۔ تو جاگنا، اگر ہم اس مقصد سے جاگ رہے ہیں تب تو پھر یہ جاگنا بالکل ناجائز ہے۔ جاگنا ہے اس مقصد سے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ اللہ جو ہم سے ناراض ہے اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاگنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے اور لمبی لمبی نماز پڑھنا ہے۔ چونکہ رمضان کے اندر تراویح ہوتی ہے اور تراویح میں امام صاحب پڑھاتے ہیں 2 پارے، 3 پارے، 2 پارے، کبھی 1 پارہ، تو کافی دیر ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو وہ ٹھہرنے کی عادت بھی شعبان کے مہینے میں ہم کرنے لگے، لمبی لمبی نماز خود سے پڑھنے لگے۔ جب ہم لمبی لمبی نماز پڑھنے کی عادت بنائیں گے اپنے آپ کو تو رمضان میں ہمیں کچھ بھاری محسوس نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس طرح ہم شعبان کا مہینہ گزاریں، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں رمضان کی رحمتوں سے ہم سب کو ضرور مستفیض کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور جو بھی ہمارے اس چینل میں نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔